محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک اپنا نائب بنانے والا ہوں، ایک نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ لفظ بڑا قابل غور ہے۔ خلیفہ، خلیفہ کہتے ہیں ایسی شخصیت کو، ایسی ذات کو جو اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے قانون کو دنیا کے اندر لاگو کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات کو ملک کے اندر نافذ کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دے، اپنے مال کو قربان کر دے، اپنے اہل و عیال کو قربان کر دے اور اپنی جان کو اور اپنے مال کو داؤں پر لگا دے، اس کو کہا جاتا ہے خلیفہ۔ ایسے شخص کی ضرورت تھی، ایسے انسان کی ضرورت تھی، ایسے شخصیت کی ضرورت تھی، اور بادشاہ اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی عزت کے لیے دین اسلام کو داؤں کے اوپر لگا دے، دین اسلام کا جنازہ نکال دے، دین اسلام کو کنارے کر دے صرف اپنے مفاد کے لیے۔ تو خلیفہ میں اور بادشاہ میں یہ فرق ہے کہ خلیفہ دین کو نافذ کرنے کے لیے اپنے آپ کو داؤں پر لگا دیتا ہے، قربانی دے دیتا ہے، اور بادشاہ اپنے مفاد کے لیے دین کو قربان کر دیتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، آپ دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، عرب کے تمام قبائل مرتد ہونا شروع ہو گئے تھے، ارتداد کا ایک جال پھیلا ہوا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر یہ حکم دے کر کے گئے تھے کہ اے لوگوں، حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو۔ اتفاق یہ ہوا کہ یہ حکم آپ نے دیا اور اس کے بعد میں آپ کا وصال ہو گیا اور اس حکم کے اوپر عمل نہ ہو پایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، آپ نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع فرمایا اور آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو، یہ حکم پورا نہیں ہو سکا، لہذا اب حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا جائے۔ تو میرے بھائی، اس وقت تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رائے ایک تھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے ایک تھی۔ تمام صحابہ ایک طرف اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابوبکر، اگر اس وقت آپ نے حضرت اسامہ کے لشکر کو مدینہ منورہ سے باہر بھیجا تو یاد رکھیے کہ دشمن طاق میں لگا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ کے اوپر حملہ کر دے۔ لہذا یہ موقع بہت نازک ہے، یہ موقع بہت ہی خطرناک ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی گھروں کے اندر رہیں، باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمام صحابہ کرام اس رائے کے اوپر متفق تھے، اور آپ اے ابوبکر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں، لہذا اس وقت نرمی کا معاملہ ہے، خدا کے واسطے نرمی کیجیے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو اس وقت جواب دیا ہے وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ ان کا جواب یہی تھا، اے عمر، تم کہتے ہو کہ مدینہ کی عورتوں کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، بوڑھوں کا کیا ہوگا، ضعیفوں کا کیا ہوگا، میری ہڈیاں گل جائیں، مجھے میرے جسم کا تکہ اور بوٹی کر دیا جائے، مجھے قیمہ بنا دیا جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے کر کے گئے ہیں وہ حکم میں پورا کر کے رہوں گا۔ تم کہتے ہو مدینہ کی عورتوں کا کیا ہوگا، مدینہ کے بچوں کا کیا ہوگا، مدینہ کے ضعیفوں کا کیا ہوگا، کمزوروں کا کیا ہوگا،
میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے حکم کا کیا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے کر کے گئے تھے اس حکم کا کیا ہوگا۔ تو یہ ہے خلیفہ کہ اپنی جان کو داؤں کے اوپر لگا دیا، لیکن حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دم لیا۔ اور بادشاہت کہتے ہیں ایسی چیز کو اپنے فائدے کے لیے دین کو قربان کر دینا، اس کو کہتے ہیں بادشاہت۔ جیسے آج کے مسلم ممالک کے اندر کس طریقے سے اسلام کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اسلام کے شعائر کو کنارے لگا دیا گیا اور وہاں پر رقص کی محفلیں، ناچنے والیاں، گانے بجانے والے، اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور دین اسلام کو کنارے کر دیا گیا کہ جہاں سے اسلام نکلا تھا، جہاں سے اسلام ابھرا تھا، جہاں سے اسلام آیا تھا، وہاں پر یہ تمام کام ہو رہے ہیں۔ یہ ہے بادشاہت۔ تو خلیفہ میں اور بادشاہ میں یہ فرق ہے۔